خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس میں 2 دروازے بنائے تھے. ایک دروازہ مشرق کی جانب تھا, ایک دروازہ مغرب کی جانب, کہ ایک دروازے سے داخل ہونا ہے, دوسرے دروازے سے نکل جانا ہے. اور زمین کے لیول پر انہوں نے اس کا گیٹ رکھا تھا. بعد میں چل کر کے جب کافی پرانا ہو گیا اور قریش مکہ نے جب دوبارہ اس کی تعمیر کی تھی زمانہ جاہلیت میں, جب اس کی تعمیر ہوئی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کی تعمیر ہوئی, تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے اس کا ایک دروازہ رکھا, دوسرا دروازہ بند کر دیا. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ دروازے کو کافی اونچا کر دیا. اب جو دروازہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کافی اونچا, اس میں جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے, الگ سے سیڑھی لگانی پڑتی ہے. کوئی عام آدمی اس میں نہیں جا سکتا, خاص لوگوں کو جانا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے اونچا اس لیے کر دیا کہ جس کو ہم اندر بھیجنا چاہیں وہ جائیں, جس کو ہم نہیں جانے دیں گے وہ نہیں جا سکتے اس کے اندر. انہوں نے اس مقصد سے ایک دروازہ بنایا اور اس کو کافی اونچا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ خانہ کعبہ اسی طریقے سے ہو جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. لیکن حضور فرماتے تھے کہ میں یہ ارادہ اس لیے نہیں کرتا کہ بہت سارے جو لوگ نئے مسلمان ہوئے, کہیں اس کو ان کے خانہ کعبہ کے احترام کی وجہ سے ان کے دل میں کچھ نئی بات, عجیب بات نہ پیدا ہو جائے, اس لیے میں اس خانہ کعبہ کی تعمیر کو اسی حالت پر چھوڑ رہا ہوں. جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دوبارہ اس کی تعمیر فرمائی اور مکہ مکرمہ کے آس پاس کے پورے علاقے جو گورنر ہوئے, وہ خلیفہ بنے, تو انہوں نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسی طریقے سے کی جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی خواہش تھی. انہوں نے اس کی تعمیر کر دی. لیکن بعد میں چل کر کے پھر جب حجاج بن یوسف سے ان کا مقابلہ ہوا اور حجاج بن یوسف نے یہاں پر گولہ باری بھی کی, پتھر پھینکے, اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا کافی نقصان ہوا. اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں شہید بھی ہو گئے. تو حجاج بن یوسف جو اس امت کا بہت بڑا ظالم گزرا ہے, اس نے پھر خانہ کعبہ کو توڑ کر کے اسی طریقے سے بنا دیا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں موجود تھا. جب پھر اس کا بھی دور ختم ہوا اور پھر دوسرا زمانہ آیا اور بہت سارے بادشاہ آئے, تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو توڑ کر کے دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے جیسا کرنا چاہا. تو اس وقت کے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب خانہ کعبہ کو توڑا نہ جائے, جیسے ہے اس کو اسی حالت میں رکھا جائے. کیونکہ اگر ابھی حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے, ظالم کی تعمیر ہے, اگر اس کو توڑ دیا جائے پھر آئندہ دوسرا بادشاہ آئے گا, وہ بھی اپنی ناموری کے لیے, اپنی شہرت کے لیے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کرے گا, پھر اس کو توڑے گا. تو اس طریقے سے خانہ کعبہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا. اسی لیے حضرت امام مالک نے